یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا چاہیے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے؟ بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد رسول اللہ کی امت کیوں محروم کر دی گئی؟ یہ بنیادی طور پہ غلام قادیانی کے الفاظ ہیں جن کی زبان یہ موصوف میڈیا سالر بول رہے ہیں۔ الہام وہی یعنی خدا سے رابطہ، اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے تمام صوفیانہ تعبیرات میں، اور زندگی بھر کرتے رہے۔ آپ نے اپنے اس انڈور موقف میں غلام قادیانی کے دفاع میں یہ کہا کہ وہی جاری رہنی چاہیے، خدا کی نعمت ہے، جبکہ آپ نے اپنے آؤٹ ڈور موقف میں اپنی کتاب میزان کے صفحہ 71 پر اور اپنی کتاب میزان کے صفحہ 150 پر اور آپ نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 201 طبع پنجم پر وہی کے بند ہونے کا دعویٰ خود کیا ہے۔ یہاں آپ کے فالوورز، آپ کے قارئین، آپ کے سامعین آپ کی اس تضاد بیانی پر حیران و پریشان ہیں۔ آپ اپنے فالوورز کو اپنے انڈور اور آؤٹ ڈور موقف کی بابت اس تضاد کے حوالے سے چینل پر آ کر وضاحت کرنی چاہیے کہ آپ کا یہ انڈور موقف صحیح ہے جو قادیانیت کی ترجمانی اور قادیانیت نوازی میں ہے، یا آپ کا وہ آؤٹ ڈور موقف صحیح ہے جو آپ نے اپنی کتاب میزان اور مقامات میں لکھا ہے۔ نیز جب آپ نے قادیانیت کی زبان بولتے ہوئے یہ کہا کہ وہی جاری رہنی چاہیے، خدا کی نعمت ہے، اس سے کیسے محروم ہو گئے؟ تو اس کا جواب سب سے پہلے خود آپ کو دینا ہے کہ یہاں آپ قادیانیت کی زبان بول رہے ہیں جبکہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں اور مقامات میں خود وہی کے بند ہونے کا تذکرہ کیا ہوا ہے، لہذا اس کا جواب سب سے پہلے آپ کو دینا ہے۔ سوال نمبر 4، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو انسانیت کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا ہے، جبکہ ہمیں جو نبی ملا وہ تمام بنی آدم کا سید و سردار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5940 میں ارشاد نبوت ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور مقام کو بیان کرنے کے حوالے سے اصحاب نثر ہوں یا اصحاب نظم ہوں، ان کی زبانیں کچھ دیر کے بعد گنگ ہو جاتی ہیں، ان کے قلم کچھ دیر کے بعد رک جاتے ہیں اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حق بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آ جا کے خلاصتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ یوں یہ امت تمام امتوں سے افضل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے سردار اور انبیاء کرام کے حوالے سے آپ کا مقام کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ملاحظہ ہو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، جب وہ آئے گا تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی امداد کرنی ہے، اسے تعاون کرنا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہیں اس بات کا اعتراف و اقرار ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس پر پکا وعدہ دے دیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے بیک زبان کہا اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ رب العزت خود فرمائیں گے تمام کے تمام اس بات پر گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں یہ آپ پر واضح ہو چکا۔ اب اس افضل امت اور اس افضل نبی کے لیے جو پروگرام طے کر دیا وہ اس امت کی فضیلت ہے، ان میں ختم نبوت یہ اس امت کی فضیلت ہے، وحی کے سلسلے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو جانا اور ان کے بعد وحی کا نہ آنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ یوں اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پورا پروگرام بنا کے ہمیں دے دیا۔ آپ نے دوران گفتگو یہ کہا کہ بنو اسرائیل پر وحی آتی تھی، یہ امت کیسے محروم ہو گئی؟ اس افضل امت کو آپ بنو اسرائیل جیسی مفضول امت کے تابع بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے اس امت کے لیے جو پروگرام بتا دیا وہ اس امت کا پروگرام ہے، اور بنو اسرائیل یہ افضل امت
امت نہیں، آپ اس افضل امت کو بنو اسرائیل کے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد کون ہوتا ہے غلام قادیانی جو اللہ رب العزت کو تجویزیں پیش کرے کہ وہی جاری رہنی چاہیے؟ کون ہوتا ہے یہ میڈیا اسکالر قادیانیت کی زبان بولتے ہوئے یہ کہنے والا کہ وہی جاری رہنی چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس افضل امت، اس افضل نبی کے لیے جو پروگرام بتا دیا ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ یقیناً کفر ہے اور کفر کی ترجمانی ہے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون